اسلام میں تو یہ ہے کہ چھینک آئے فوراً الحمدللہ کہیں، جواب کے اندر سننے والا کہے یرحمک اللہ، اور اس کے بعد جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ آپ اندازہ لگائیں اور یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ جس طریقے سے مومن کا حق، مومن کے حقوق بہت سارے ہیں، اس میں سے ایک حق حضور نے یہ بھی رکھا کہ کسی مومن کو چھینک آئے اور اس چھینک پر وہ الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا یہ اس مومن کے لیے حق ہے اس کا، جسے ادا کرنا چاہیے۔ کیوں الحمدللہ؟ چھینک پر الحمدللہ، وجہ یہ کہ چھینک ایسی چیز ہے کہ جب وہ سانس رک جاتی ہے تب چھینک آنے والا مسئلہ رہتا ہے۔ چھینک آتے ہی سانس کا سلسلہ پھر سے شروع ہو جاتا ہے، تو گویا اللہ نے تمہیں نئی زندگی عطا کی، اس بات پر تم اللہ کا شکر الحمدللہ کہہ کر کے ادا کرو۔ ہم اللہ کو بھولے بیٹھے، کھانا کھانے سے پہلے اسے یاد نہیں کرتے، پانی پینے سے پہلے اسے یاد نہیں کرتے، لیٹتے وقت یاد نہیں کرتے، بلکہ میں آپ کو لیٹتے وقت کی ایک بات بتاؤں، مشکات کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب کوئی رات کو سوئے اور اچانک رات کو کبھی کروٹ لیا اور آنکھ کھل گئی، اس وقت اگر اس نے اللہ کا ذکر کیا اور اس کے بعد جو دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیا کرتا۔ آپ ذرا سوچیں، تو ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اب اس کی سزا قرآن، اللہ عز و جل کا ذکر، اس کا فائدہ کیا ہے میں انشاءاللہ بتاتا ہوا چلوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ کے مزاج سے واقف ہوں اس لیے۔ اب اس کی سزا کیا ہے؟ ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اس کی سزا یہ ہے کہ وہ خود فراموشی کا شکار ہو گیا، یعنی اب وہ اپنے آپ کو بھی بھول گیا۔ جو اللہ کو بھول گیا وہ خود کو بھی بھول گیا، خود کو اس طریقے سے بھول گیا کہ اب وہ کون سا کام کرے جس سے وہ جنت میں جائے، اور وہ کون سا کام کرے جس سے جہنم سے بچ جائے، یہ اس کا خیال چھوڑ دیا۔ اب جو جی میں آتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کو بھولنے والا اپنے آپ کو خود فراموشی کا شکار اس اعتبار سے ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو گناہوں کے راستے پر لے جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں؟ ہم خدا کو بھول جانے کی وجہ سے آج خود فراموشی کے شکار ہو گئے، ہم گناہ کی طرف بڑھ گئے، برائیوں کی طرف بڑھ گئے، ناجائز کام کی طرف بڑھ گئے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف چلنا یہ ہماری زندگی کی عادت بن گئی۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی؟ صرف اس لیے ہوئی کہ ہم نے اللہ کو فراموش کر دیا۔ اسی لیے قرآن نے کتنی پیاری بات کی، ہم اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں، بہت سارے وی شیپ کے اندر اپنی باڈی رکھ کر ہینڈسم اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مرد ہیں، آدمی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی سوسائٹی اور ہماری سوسائٹی میں لوگ اسے آدمی کہیں، لیکن آدمی وہ ہے جسے قرآن آدمی کہے، مرد وہ ہے جسے قرآن مرد کہے۔ قرآن نے کسے مرد کہا؟ قرآن کا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ مرد تو وہ ہے جو بزنس میں لگا ہو، خرید و فروخت کے اندر لگا ہو، لیکن یہ بزنس بھی اسے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور وہ اس میں بھی اللہ کے ذکر کے اندر لگا ہو، تو قرآن کہتا ہے دراصل یہ مرد ہے، یہ مرد ہے۔ ہمارا حال بالکل برعکس ہو چکا اس کے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جتنے پرابلمز ہیں ان سارے پرابلمز کا ریزن یہ ہے ہم خدا کو بھول گئے۔ جب ضرورت پڑتی، جملہ یاد رکھیے گا، خدا کو اس وقت یاد کرتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے، ورنہ اس کو کوئی یاد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے اللہ کے ذکر کو اپنی عادت بناؤ، اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا وظیفہ بناؤ۔ قرآن کہتا ہے جب دشمنوں کے سامنے تم پہنچو، آمنا سامنا دشمنوں کے ساتھ ہو، اور تمہاری سچویشن ایسی ہو
کہ تمہارے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں، فوج نہیں، تمہارے پاس آرمز نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تم کافی اپنے آپ کو ویک محسوس کر رہے ہو، اور دشمن ہر اعتبار سے طاقتور خود کو محسوس کر رہا ہے، اور تمہارا اس کا آمنا سامنا ہو جائے تو اس وقت تم نے گھبرانا نہیں۔ تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، تاکہ اللہ عز و جل تمہیں کامیابی اور کامرانی سے امکنان فرما دے۔ تو اللہ کا ذکر اپنی زندگی کے عمل میں شامل کرنے، اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے، اس کے ذکر کے بغیر اپنی زندگی کو ادھوری سمجھیں۔ اٹھتے بیٹھتے آپ کون عقل مند ہے؟ آدمی ملینر بلینر بن جاتا ہے، سمجھتا ہے مجھ میں ٹیلنٹ ہے۔ آدمی چاند پر قدم رکھ لیتا ہے، سمجھتا ہے مجھ میں ٹیلنٹ ہے، وہ عقل مند ہے، وہ کلیور ہے، وہ ہوشیار ہے۔ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن ذرا تو بتا کہ کون عقل مند ہے، کلیور کون ہے، کس کے پاس ٹیلنٹ ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل مند وہ ہے جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب وہ بیٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جب وہ کروٹ لیتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ کلیور کون ہے، ٹیلنٹ کس کے پاس ہے، ہوشیار کون ہے، تو قرآن کے نزدیک عقل مند وہ ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر موقع پر اپنے رب کو یاد کرتا ہو۔ قرآن کے نزدیک وہ جو ہے وہ عقل والا اول الالباب میں سے وہ ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، بے چینی، ڈپریشن اور بے قراری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو بلا دیا، اور اللہ کو بلانے کا نقصان سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ میں چلا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں چلا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں، اللہ کو کیسے یاد کیا جائے؟ کیا خالی تسبیح و تحلیل کے ذریعے، زبان سے ذکر کے ذریعے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، اللہ کو یاد کرنا اس طریقے سے بھی ہے کہ ہم اللہ اللہ کرتے رہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو یہ تصور کرو کہ خدا دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بایزید بستامی علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور تقریباً گناہوں سے اللہ نے مجھے بچنے کی توفیق عطا فرما دی، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس سے میں بچ نہیں پاتا، اور وہ گناہ یہ ہے کہ راہ چلتی ہوئی لڑکیوں اور عورتوں کو میں تانک جھانک کرتا رہتا ہوں، اس گناہ سے میں نہیں بچ سکتا، مجھے کوئی نسخہ بتائیں۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ نے فرمایا بیٹے، جب تیرا نفس یا شیطان تجھے غیر محرم کی طرف دیکھنے کا حکم دے اور تیری طبیعت غیر محرم کو دیکھنے کی طرف آمادہ ہو، اس وقت تو یہ تصور کرنا تو اسے دیکھ رہا ہے اور تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ یہ سن کر چلا گیا، 15 روز کے بعد آیا اور کہا حضور میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں، اب تو نگاہ اٹھتی ہی نہیں، اس لیے کہ وہ پالنہار حقیقی دیکھ رہا ہو اور میں اس کی بندی کی طرف غلط نظر کروں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اب میری نگاہیں جھکی جھکی رہتی ہیں، اور اس کی برکت سے اللہ نے مجھے عبادت میں لذت بھی عطا فرما دی۔ تو یہ تصور قائم کریں۔ اب تو یہ ہو گیا، آہستہ آہستہ سچویشن کیا بن گئی، میں ارے یار سب چلتا ہے، دیکھو اس کا دیکھو اس کا فلاں، یہ سب چلتا ہے، ارے سب جہنم میں جائیں یا کہیں بھی جائیں، کیا ہم وہاں جانا پسند کریں گے؟ جب ایک چھوٹی سی بات آپ پسند نہیں کرتے کسی غریب کو دیکھ کر کے، تو کبھی نہیں کہتے یار اس کے جیسی میری پوزیشن ہو جائے، یہ تو کبھی نہیں کہتے ہم۔ اور گناہ میں دیکھ کر کے ہاں یہ کر رہا ہے تو اپنوں کو کرنے میں کیا جاتا ہے؟ نہیں، ہر ایک کو اپنا حساب دے۔
اور حساب کی بات آتی ہے تو میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ اکبر، ایک ایک چیز کا اللہ حساب لے گا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ٹھنڈے پانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ میرے بندے میں نے تجھے ٹھنڈا پانی دیا تھا، بتا اس نعمت کا تو نے استعمال کس کام کے اندر کیا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، کچھ بھی کرو یہ سوچو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور ایک بات خاص طور پر، اللہ کو بھول کون جاتا ہے؟ وہ بندہ بھول جاتا ہے جسے اس دنیا سے جانے کا خیال نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے یہ دنیا پرماننٹ جگہ ہے میری، نہ بالکل نہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے تفسیر روح البیان میں، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قیامت کے دن ایک عورت کے اعمال کو میزان پر تولے جائیں گے تو نیکی اور گناہ دونوں اکول ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا اس خاتون سے، اے عورت ایک نیکی کہیں سے لے کر کے آ جا، میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ وہ عورت جس سے اس کا بیٹا بے پناہ محبت کرتا، ماں کے پیر دبائے بغیر سوتا نہیں تھا، ماں کے سر میں درد ہو تو کام چھوڑ کر اس کی خدمت میں لگا رہتا تھا، ماں کے ذہن میں اس وقت میدان قیامت میں بیٹا آیا اور ماں نے سوچا کہ چلو بیٹے کو تلاش کروں، کہیں سے مل جائے تو اس سے ایک نیکی لے کر کے آ جاتی۔ قدرت کا نظام تلاش کرنے پر اس ہمہ ہمی کے ماحول کے اندر بیٹا مل بھی جاتا ہے۔ ماں نے بیٹے کو دیکھا، یہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح البیان میں سے نقل فرمایا۔ وہ ماں اپنے بیٹے کو پا لیتی ہے اور بیٹے سے کہتی میرے لخت جگر، میں ابھی میزان سے آ رہی ہوں، مجھے ایک نیکی دے دے، تیری ماں جنت میں چلی جائے گی۔ بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں پریشان ہوگی، بیٹے سے کہے گی بیٹے 9 مہینے تک میں نے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، بیٹے ایک نیکی دے دے۔ ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں کہے گی بیٹے 2 سال تک میں نے تجھے دودھ پلایا، مجھے ایک نیکی دے دے، تیری ماں جنت پہ چلی جائے گی۔ ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں کہتی تیری نجاستوں کو میں نے صاف کیا تھا، تیری گندگی کو میں نے بڑی مشکل سے تجھے پالا تھا، مجھے ایک نیکی دے دے۔ بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت ماں بے بس ہو جائے گی اور ماں مایوسی سے واپس چلی جائے گی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے نیکی کو ہلکا سمجھنے والوں اور اولاد کو بڑا سمجھنے والوں، سن لو قیامت میں اولاد بھی کام نہیں آئے گی، یہ نیکی ہی ہے جو کل بروز قیامت تمہیں کام آئے گی۔ آج ایک شخص اپنے بچوں کے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا اور سوچتا ہے میرا بچہ بہت آرام سے زندگی گزار لے، میں اس کے لیے سب انتظام کر لوں، لیکن سن لو یہ بچہ قیامت میں کام نہیں آئے گا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، قرآن نے واضح طور پر فرما دیا۔ نیکیاں کام آئیں گی، اللہ کی اطاعت کام آئے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کام آئے گی، قرآن کی تلاوت کام آئے گی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی۔